بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ارم ہیلتھ کیئر اینڈ بیوٹی ٹپس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی 7 ایسی غذائیں جنہیں کھا کر ہم اپنی تھکن کو دور بھگا سکتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ جدید زمانے میں ہر انسان بہت مصروف زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ زیادہ مصروفیات زیادہ جسمانی اور ذہنی توانائی کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر انسان کی جسمانی اور ذہنی توانائی کم ہو تو اسے جلد تھکن محسوس ہونے لگتی ہے۔ طبی ماہرین نے تھکن سے محفوظ رہنے بلکہ زیادہ کام کر کے کم تھکنے کے لیے کچھ قدرتی طریقوں پر تحقیق کی ہے، جن پر عمل کرنے سے زندگی عذاب بنا دینے والے اس مسئلے یعنی تھکن سے آپ کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ سکتی ہے۔ جسمانی چستی اور چاق و چوبند رہنے کے فن کے ماہرین نے کچھ ایسی قدرتی غذائیں تجویز کی ہیں جن کا استعمال آپ کو کسی حد تک تھکن پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اب تک تو یہی سمجھا جاتا رہا ہے کہ کھانا دن میں 2 یا محض 3 بار کھانا چاہیے، لیکن جدید تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے کہ صدیوں پرانا یہ معمول جدید زمانے میں کارگر نہیں، جبکہ موجودہ طبی ماہرین اس بات کے قائل نظر آتے ہیں کہ 3 کی بجائے 5 مرتبہ کھانا تھکن سے بچاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک وقت میں کم مقدار میں ایسا کھانا کھایا جائے جو متوازن اور غذائیت سے بھرپور ہو۔ اگر آپ بھی اکثر لوگوں کی طرح دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھانے کے عادی ہیں تو آپ اس جدید طریقے پر عمل کر کے دیکھیے اور کم مقدار میں کوئی بھی صحت بخش غذا 5 مرتبہ کھانے کا تجربہ کیجیے۔ یقیناً آپ کی توانائی میں حیران کن اضافہ ہوگا۔ روزمرہ کی زندگی میں اکثر افراد تھکن کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں، لیکن شاید انہیں اس بات کا علم نہیں کہ ایک وجہ کھانے پینے کے بارے میں لاپرواہی بھی ہے۔ کھانوں کے درمیانی وقفے میں ہم خاص طور پر وہ کچھ کھاتے ہیں جس کی ہمیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی، مثلاً کہ جنک فوڈز وغیرہ۔ اسی لیے ہم تھکان کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اب میں آپ کو 7 ایسی غذائیں بتاؤں گی جنہیں کھا کر ہم اپنی تھکن کو دور بھگا سکتے ہیں۔ نمبر 1، دہی۔ محققین کے مطابق دہی گرمیوں میں بطور خاص بہترین غذا ہے۔ یہ ہلکا ہوتا ہے اور جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ دہی یا ڈیری کی کسی بھی مصنوعات میں ٹائروسائن کثرت سے موجود ہوتے ہیں جو دماغ میں سیروٹونن کے لیول کو بڑھا دیتے ہیں۔ پروٹینز ہمارے دماغ کے نیورو ہارمونز کو بڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے تھکے ہوئے اعصاب کو آرام ملتا ہے اور اس طرح آپ کو بھی آرام ملے گا۔ ہاں، اگر آپ کو سادہ دہی پسند نہیں تو پھلوں کے ذائقے والا دہی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے چاکلیٹ۔ چاکلیٹ ذائقے میں کسی سے کم نہیں۔ یہ نہ صرف ہمارے سٹریس ہارمونز کے لیول کو کم کرتا ہے بلکہ دباؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کیمیکلز کے عدم توازن کو بھی دور کرتا ہے۔ ہمارے جسم کو اینٹی آکسیڈنٹ کی اچھی خاصی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اور چاکلیٹ میں یہ فلونوائڈز کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ میں یہ سب سے زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، جو آپ کے موڈ کو بہتر بناتی ہے۔ نمبر 3 پر ہے رسدار پھل۔ پسند اور ذوق کے مطابق کوئی بھی موسمی پھل استعمال کریں۔ پھلوں میں قدرتی طور پر شکر موجود ہوتی ہے جو دماغی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ نیچرل شوگر کے علاوہ پھل جسمانی صحت کے لیے بے حد مفید ہوتے ہیں۔ اپنے ہر کھانے میں پھلوں کو ضرور شامل کیجیے، آپ خود اپنی توانائی میں فرق محسوس کریں گے۔ نمبر 4 پر بادام۔ بادام نہ صرف بالوں سکن کو چمکدار بناتا ہے بلکہ تھکاوٹ دور کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ یہ وٹامن B2، وٹامن ای، میگنیشیم اور زنک سے بھرپور ہوتے ہیں۔ وٹامن B اور میگنیشیم جسم میں سیروٹونن تیار کرتے ہیں جو موڈ کو کنٹرول کرتے ہیں اور دباؤ اور تھکاوٹ دور کرتے ہیں۔ زنک تھکاوٹ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے منفی اثرات کو زائل کرتا ہے، جبکہ وٹامن ای دل کو نقصان پہنچانے والے اجزاء کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے گرین ٹی یا قہوہ۔ گرین ٹی کیلوریز کو حد میں رکھنے کے علاوہ آپ کے موڈ اور مزاج کو بہتر بناتی ہے۔ گرین ٹی کی تمام اقسام جسمانی نظام کے لیے جادوئی اثر رکھتی ہے۔ یہ جڑی بوٹیاں دوا کا کام کر کے ہمارے جسم کو آرام و سکون پہنچاتی ہیں۔ نمبر 6 پر ہے مچھلی یا سی فوڈز۔
विटामिन बी के अलावा जिस्मानी थकावट और दबाव को दूर करने वाली B6 और B12 सबसे ज़्यादा अहमियत वाला विटामिन है। इस विटामिन की जिस्म में कमी से डिप्रेशन भी लाहक हो सकता है। सी फूड्स की तमाम इकसाम में जिंक पाया जाता है जो हमें दबाव या थकावट से आराम देता है। और सबसे आखिर में नंबर 7 पर लहसुन जिस्मानी और जहनी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले मुज़र सेहत अज्जा से अगर आप ख़ुद को महफूज रखना चाहते हैं तो लहसुन इस्तेमाल कीजिए। लहसुन टेंशन को ख़त्म करता है और आपको थकावट के असरात से बचाता है। ये जिस्म में ग्लूकोज के लेवल को भी कम करता है। अगर आप लहसुन को कच्चा इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसे अचार के कच्चा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इसे अचार के तौर पर ग़िज़ा में ज़रूर शामिल कीजिए। लहसुन का अचार देर तक ख़राब नहीं होता। इसे सादा चावल और चपाती के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लहसुन में वो अज्जा पाए जाते हैं जो आपको हाई ब्लड प्रेशर से महफूज रखते हैं।